بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح ہے یا پھر نہیں ہے؟ یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ولی سے اجازت لے کے، یعنی ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہمارے معاشرے کا مشرقی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ بڑے باعزت طریقے سے کسی کے گھر میں نکاح کے لیے پیغام بھیجا جاتا ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کو بھگا کے عدالتی طریقہ کار میں یہ ہے کہ یہ چھپ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، آئیے ذرا سب سے پہلے تو ایک بات کو جان لیں کہ اس حوالے سے ہمارے یہاں دو جو ہے نا گروہ پائے جاتے ہیں اہل سنت کے، ایک اہل حدیث ہیں اور دوسرے احناف ہیں۔ احناف کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، جبکہ اہل حدیث کے نزدیک ولی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن مجید میں یا احادیث میں بیشتر مقامات پہ وارد ہوا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب قرآن کے اندر کئی سارے مقامات پہ اس چیز کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ مشرک عورتوں سے مومن جو لونڈیاں ہیں وہ بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے تب تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئیں۔ آگے جب عورتوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ مردوں کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ عورتوں کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرواؤ۔ گویا کہ یہاں پہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں جو عورتیں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرواؤ۔ کروانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ مردوں کو دیا۔ ایسا نہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بغیر نکاح کے عورتیں ہیں وہ نکاح کر لیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو عورتیں بغیر نکاح کے ہیں تو ان کے نکاح کرواؤ۔ اسی طریقے سے آئیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، ٹھیک ہے، تو کیا کرو، ان کی عدت بھی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کے جو پہلے شوہر ہیں ان کو پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یعنی اگر گنجائش بچتی ہے، گنجائش ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد عدت گزر گئی
نکاح کر سکتی ہیں، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، عدت گزر گئی، نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا نکاح، ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کس کو دیا؟ مردوں کو دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عورتوں کو اختیار دیتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم پہلے شوہروں سے نکاح کر لو، تمہارے پاس اختیار ہے۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا، اور مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو نہ روکو۔ تو گویا کہ یہ سارے جو دلائل ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ولی کون ہے؟ دیکھیں ولی کا مطلب ہوتا ہے منتظم، وارث۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کا جو ولی ہے وہ اس کا باپ ہے، باپ نہیں ہے دادا ہے، دادا نہیں ہے پر دادا ہے، اس کے بعد بھائی ہے، اس کے بعد چچا ہے، اس کے بعد ماموں ہیں، یہ سارے کے سارے ولی ہیں۔ اگر ان سارے رشتوں میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو یا اس کا نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ریاست ولی بنتی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہماری جو ریاست ہے یہ شرعی نہیں ہے تو لہٰذا یہ ولی نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے عدالتی جو نکاح ہے، ولی کے ہوتے ہوئے اس کو نکال کے عدالتی نکاح کرنا، ایسا نکاح بالکل بھی باطل ہے۔ جو لوگ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، عدالتی نکاح کو صحیح کہتے ہیں یا ولی کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتے، گویا کہ وہ اس چیز میں برابر کے مجرم ہیں کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کے چھپ کے نکاح کرتی ہیں، برابر کے مجرم ہیں اس معاشرے میں بگاڑ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی، وہ کما حق کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔